وسلام علی سید الرسل و خاتم الانبیاء وعلی آلہ و اصحابہ الذین هم خلاصۃ العرب العرباء و خیر الخلائق بعد الانبیاء اما بعد اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک و رسولک وصلی کذالک علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین وعلی عباد اللہ الصالحین اجمعین الی یوم الدین۔ صدر گرامی، حضرات علماء کرام، سامعین محترم، برادران اسلام، کافی دیر سے آپ حضرات کا یہ اجلاس شروع ہے۔ متعدد حضرات کی آپ نے نظمیں نعتیں تلاوتیں سنی، الحمدللہ بیانات کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ بہت سارے آپ حضرات کے گرامی قدر مہمانان تشریف لا چکے، بہت سارے تشریف لانے والے ہیں۔ ابھی ہمارے مخدوم قاری القراء حضرت قاری محمد اکمل صاحب مدہ ظلہم کی تلاوت کا اعلان ہو گیا تھا۔ میں نے ان سے درخواست کی، انہوں نے میرے اوپر رحم کیا کہ مجھے اجازت دے دی۔ میں صرف اسی کانفرنس کی وجہ سے آپ دوستوں کے ہاں شریک ہونے کے باعث سفر سے رکا ہوا تھا، مجھے طویل سفر کرنا ہے۔ اب بغیر کسی تمہید کے میں حاضری لگواتا ہوں۔ حضرت قاری صاحب مدہ ظلہم آپ کے خطیب ہیں اور میرے مخدوم۔ ہر سال وہ مجھے بطور خطیب کے نہیں، بطور دوست اور بھائی کے بلاتے ہیں، اور میں بھی بطور بھائی کے حاضری لگواتا ہوں۔ باقی رہا آپ حضرات کا جلسہ، ہر چند کہ میرا خیال تھا کہ حضرت میاں محمد اجمل قادری مدہ ظلہم تشریف لے آئے، ان کی زیارت بھی ہو جائے، ان کے بیان سے بھی مستفیض ہو جائے، لیکن ابھی حضرت کیا تشریف لانا تھوڑی دیر تک شاید موقوف ہوگا، وہ تھوڑی دیر بعد آئیں گے اور مجھے سفر درپیش ہے۔ اب بغیر کسی تمہید کے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ گرامی قدر برادران اسلام، جو نماز پڑھے اسے نمازی کہتے ہیں، جو حج کرے اسے حاجی کہتے ہیں، جو جہاد کرے اسے غازی کہتے ہیں، جس نے ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھا اسے صحابی کہتے ہیں۔ حضرات صحابہ کرام کا مقام اور منصب کیا ہے؟ اس وقت پوری دنیا کے مسلمانوں کی تعداد 1 ارب سے زیادہ بیان کی جاتی ہے۔ پوری دنیا کے 1 ارب مسلمان ہند، سندھ، افریقہ، امریکہ، آپ، میں، مشرق سے لے کر مغرب تک ساری دنیا کے مسلمان اکٹھے ہو جائے۔ سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں کہ خدا تم سب کو کروڑ سال کی زندگی دے دے، اور وہ کروڑ سال تمہارا بیت اللہ شریف میں گزرے۔ میں سمجھانے کی خاطر عرض کر رہا ہوں۔ 1 ارب مسلمان کو کروڑ سال کی زندگی مل جائے، پوری زندگی اس کی بیت اللہ شریف میں عبادت کرتے ہوئے گزرے، جہاں 1 کے بدلے لاکھ ملتا ہے۔ 1 ارب مسلمانوں کی کروڑ سال کی بیت اللہ کی عبادت ایک طرف، اور 1 صحابی کا پل جھپکتے حضور کو دیکھنا ایک طرف۔ آج کی پوری امت مل کر
ایک صحابی رسول کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اب میں اگلی عرض کرتا ہوں کہ حضرات صحابہ کرام اپنے مقام اور منصب کے اعتبار سے انہی دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ بہت سارے صحابہ کرام وہ جو فتح مکہ سے پہلے اسلام لائے، بہت سارے صحابہ کرام وہ جو مکہ مکرمہ فتح مکہ مکرمہ کے بعد ایمان لائے۔ صحابہ کرام پوری امت مل کر ایک صحابی کا شان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ صحابہ کرام اتنی منزلت والے جلیل القدر یہ جماعت، آگے ان کی دو حیثیتیں کہ ان میں بھی افضل وہ ہیں جو مکہ مکرمہ کی فتح سے پہلے مسلمان ہوئے، جنہیں السابقون الاولون کہا گیا۔ میرے بھائیو، ان جو فتح مکہ مکرمہ سے پہلے مسلمان ہوئے صحابی بنے، ان حضرات میں بھی سب سے افضل وہ ہیں جو بیعت رضوان کے وقت صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور کے ساتھ تھے، اور ان کی تعداد 1300 کے لگ بھگ ہے۔ یہ صحابہ کرام کی جماعت میں سے بھی یہ افضل اور اعلیٰ، لیکن ان بیعت الرضوان یا صلح حدیبیہ کے موقع پر موجود صحابہ کرام کی جماعت میں سے بھی سب سے افضل و اعلیٰ صحابہ کی وہ جماعت اپنے مرتبت کے اعتبار سے جو بدر میں حضور کے ساتھ تھے، اور بدر میں بھی 313 کے قریب حضرات صحابہ کرام تھے۔ یہ صحابہ کرام کی جو میں نے اب جماعتیں عرض کی، ان میں سب سے افضل و اعلیٰ وہ، اور ان میں بھی افضل و اعلیٰ وہ ہیں جن 10 کے متعلق حضور نے فرمایا، دنیا میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جنتی ہیں: ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، سعد فی الجنہ۔ 10 آدمی ہیں، تو یہ 10 جنہیں عشرہ مبشرہ کہتے ہیں، یہ بدری صحابہ کرام میں سے بھی سب سے افضل و اعلیٰ یہ۔ میرے بھائیو، ان 10 صحابہ کرام جنہیں عشرہ مبشرہ کہتے ہیں، ان میں سب سے افضل و اعلیٰ وہ 4 صحابہ کرام جنہیں خلفائے راشدین کہا جاتا ہے۔ ان میں سیدنا علی المرتضیٰ، ان سے افضل حضرت سیدنا علی المرتضیٰ جس وقت خلیفہ بنے، مشرق سے لے کر مغرب تک روئے زمین پر کوئی آپ کا ہمسر اور ثانی موجود نہیں تھا۔ سب سے اللہ رب العزت کی دھرتی پر سب سے افضل و اعلیٰ شخصیت اس وقت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، اور اس پر شاید کسی بھی عقل مند ہوش مند مسلمان کو اس پر اختلاف نہیں ہوگا۔ میرے بھائیو، اب میں گزارش کرتا ہوں کہ سیدنا علی المرتضیٰ سے افضل و اعلیٰ سیدنا عثمان سے افضل و اعلیٰ سیدنا فاروق اعظم، حضرت سیدنا فاروق اعظم سے افضل و اعلیٰ سیدنا صدیق اکبر، اور کبھی اس بات کو نہ بھولیں کہ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تک انبیاء علیہ السلام کے علاوہ باقی کل انسانیت میں سب سے افضل و اعلیٰ ذات سیدنا صدیق اکبر کی تھی۔ یہ وہ میں نے عقیدہ آپ حضرات کے سامنے بیان کیا جو مجھ مسکین کے خیال میں پوری امت مسلمہ کے متفقہ عقائد میں سے ہے، اور اگر اس میں بھی کوئی لوگ شک کرتے ہیں تو وہ جانے ان کا رب
میں نے اہل سنت کا عقیدہ آپ دوستوں تک پہنچا دیا۔ اس وضاحت کے بعد اب میں گزارش کرتا ہوں کہ آج سے صدیوں پہلے کے ایک بزرگ ہیں، انہی دنیا علامہ جار اللہ زمخشری کے نام پر یاد کرتی ہے۔ اہل علم جانتے ہیں کہ انہوں نے کتاب لکھی، کتاب کا نام ہے کشاف۔ اسی کشاف کے مصنف علامہ جار اللہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی، اس کا نام ہے الموافقۃ بین اہل البیت والصحابہ، کہ حضرات صحابہ کرام اور اہل بیت کے آپس کے اندر باہمی تعلقات کیسے تھے۔ یہ کتاب آج سے صدیوں پہلے علامہ زمخشری نے لکھی۔ انہوں نے اپنی کتاب میں اہتمام کیا اس بات کا کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی نظر میں حضرت ابو بکر کا کیا مقام تھا، سیدنا علی المرتضیٰ کی نظر میں حضرت عمر کا کیا مقام تھا، سیدنا علی المرتضیٰ کی نظر میں سیدنا عثمان کا کیا مقام تھا، حضرت ابو بکر حضرت علی کو کیا سمجھتے تھے، حضرت عمر حضرت علی کو کیا سمجھتے تھے، حضرت عثمان حضرت علی کو کیا سمجھتے تھے، یہ تینوں علی کو کیا سمجھتے تھے، علی انہی کیا سمجھتے تھے۔ اس پر انہوں نے اپنی اس کتاب کے اندر گفتگو کی ہے، اور یہ کتاب جیسے کہ میں نے عرض کی کہ صدیوں پہلے کی ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارے اس بر صغیر پاک و ہند کے تبلیغی جماعت کے معروف رہنما حضرت مولانا محمد زکریا کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک عزیز تھے، حضرت مولانا انعام الحسن صاحب۔ آج بھی تبلیغ کے اندر ان کا ایک بڑا مقام ہے۔ ان ہر دو حضرات کے معروف مبلغ اسلام، ان ہر دو حضرات کے عزیز تھے۔ ان کا نام تھا مولانا احتشام الحسن، مولانا احتشام الحسن کاندھلوی۔ انہوں نے اس کتاب کا آج سے قریباً 100 سال پہلے ترجمہ کیا۔ پہلے وہ کتاب ہندوستان میں چھپی تھی۔ آپ حضرات کے یہاں واگھا میں ایک مولوی صاحب ہوتے تھے، قادری صاحب، ان کا بڑے اونچے قد کے تھے، مجھے اب نام تو ان کا یاد نہیں، واگھا کے خطیب کہلاتے تھے۔ مولانا بشیر احمد صاحب پسروری، جو حضرت مولانا احمد علی لاہوری کے خلیفہ مجاز تھے، یہ قادری صاحب واگھا والے، یہ ان کے خلیفہ تھے۔ انہی حضرت مولانا انعام الحسن صاحب کا وہ رسالہ ملا، وہ ان کی لائبریری کے اندر تھا۔ آپ حضرات کے شاد باغ کے ایک مولانا محمد طفیل رشیدی صاحب تھے، انہوں نے ان سے وہ رسالہ لیا، تقریباً کوئی 150 صفحے اردو کا وہ رسالہ ہے، اسی علامہ زمخشری کے رسالے کا۔ انہوں نے باقاعدہ اس طرح باب باندھ کے سرخیاں قائم کر کے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو نقل کیا۔ آج کی مجلس میں 2-3 حدیثیں عرض کر کے پھر آپ سے اجازت لیتا ہوں۔ میرے بھائیوں، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی جب کبھی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوا کرتی تھی تو حضرت ابو بکر رہ کر بار بار حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کے چہرے کو دیکھتے تھے۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ ایک دن میں نے اپنے والد گرامی سے عرض کی کہ ابا حضور، جس مجلس میں آپ کی سیدنا علی المرتضیٰ سے ملاقات ہو، آپ بہت محبت بھری نظروں سے بار بار سیدنا علی المرتضیٰ کی طرف دیکھتے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر نے مجھے فرمایا، عائشہ، میں نے محمد عربی سے دیکھا تھا کہ علی کے چہرے کو محبت کے ساتھ دیکھنا یہ بھی عبادت ہے۔ میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں
سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی سے منقول ہے، فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام مجلس کے اندر تشریف فرما تھے، صحابہ کرام آپ کے گرد دائرہ کر کے بیٹھے ہوئے، اتنے جڑ کر صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے کہ ان میں تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی۔ اتنے میں سیدنا علی المرتضیٰ آئے، اس طرح کر کے آئے تو انہوں نے اجتماع پر نظر ڈالی کہ کہیں بیٹھنے کی جگہ مل جائے، جگہ نہیں تھی۔ وہ چلتے چلتے بالکل حضور علیہ السلام کے پیچھے، اب ادھر صحابہ بیٹھے ہیں، ادھر رحمت عالم کی گفتگو شروع ہے۔ میرے بھائیوں، مسجد نبوی بھی ہے، مدینہ طیبہ بھی ہے، محمد عربی کی ذات بھی ہے، صحابہ بھی ہیں۔ اس ماحول میں کہ تمام تر صحابہ کرام رحمت عالم کی گفتگو سننے کی طرف متوجہ، اب سیدنا علی المرتضیٰ حضور علیہ السلام کی پشت پر کھڑے، وہ سامنے کوئی اجتماع کو دیکھ رہے ہیں کہ کہیں بیٹھنے کی کوئی جگہ نظر آئے۔ اتنے میں سیدنا ابو بکر صدیق نے حضرت علی کی طرف دیکھ لیا تو صدیق اکبر بالکل رحمت عالم کے ساتھ جڑ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت علی کو کھڑا ہوا دیکھا، صدیق اکبر تھوڑا سا پیچھے کو ہٹے، کوشش کی، جگہ بنائی۔ سیدنا علی المرتضیٰ اس حال، سبحان اللہ نہیں کہتے اور بلند آواز سے، اس حالت میں آ کر بیٹھے۔ اس عقل مند کو سمجھاؤ بھائی، یہ جو ہے نا شمالی اتحاد کا، بھائی پبلک کے ساتھ بولنا چاہیے، یہ جو علیحدگی پسند ہو یہ تماشا بن جاتا ہے، گفتگو کا یہ انداز نہیں ہوا کرتا، مجلس میں بیٹھنے کے بھی کوئی آداب ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سائڈ کو تھوڑا سا ہٹے، جگہ بنی، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ کہو، اس حالت میں آ کر بیٹھے کہ ایک طرف محمد عربی کی ذات گرامی تھی، دوسری طرف صدیق اکبر کی، اور درمیان میں علی المرتضیٰ۔ اس حالت میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کو یہاں پر بیٹھے دیکھا، اور یہ بھی دیکھا کہ صدیق اکبر نے اس کے لیے جگہ بنائی ہے، تو حضور علیہ السلام متوجہ ہوئے ابو بکر کی طرف، اور سیدنا ابو بکر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو بکر سونے کی قیمت کو سونا ہی جانتا ہے، جوہر کی قیمت جوہری ہی جانتا ہے، اور شان والے کی شان کو شان والا ہی میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں آپ دوستوں سے کہ ایک دن حضرت سیدنا صدیق اکبر نے خلافت سنبھالنے کے بعد اعلان کیا کہ لوگوں، تم میں سے اگر کسی شخص سے حضور علیہ السلام نے وعدہ کیا ہو اور وہ وعدہ پورا نہ ہوا ہو تو آج اٹھ کر اس وعدے کا کی یاد دہانی تم کرا دو، حضور علیہ السلام کی طرف سے وہ وعدہ میں پورا کر دیتا ہوں۔ ادھر حضرت ابو بکر نے اعلان کیا، ادھر ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے کہا جی حضور علیہ السلام نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ آپ کو 3 لپیں، دونوں ہاتھ ملا کر جو لپ بنائی جاتی ہے، 3 لپیں کھجوروں کی آپ کو دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، یہ وعدہ پورا نہ ہو سکا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا، سیدنا علی المرتضیٰ کو تلاش کر کے لے آؤ۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش کر کے لایا گیا۔ سیدنا صدیق اکبر نے حضرت علی المرتضیٰ سے درخواست کی کہ بھائی علی، میں نے اعلان کیا کہ جس سے حضور نے وعدہ کیا پورا نہیں ہوا، آج تم بتا دو، میں پورا کر دیتا ہوں۔ یہ جوان کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ حضور علیہ السلام نے 3 لپیں کھجوروں کی دینے کا میرے ساتھ وعدہ کیا تھا،
میں نے آپ کو زحمت اس لیے دی کہ آپ مہربانی کر کے یہ کھجور کا ڈھیر رکھا ہے، 3 لپے اٹھا کے آپ اس کو دے دیں۔ میری طرف دیکھیں، اس آدمی نے آ کے جھولی پھیلائی، سبحان اللہ، سیدنا علی المرتضیٰ نے 1 لپ بھری اس کی جھولی میں ڈالی، دوسری لپ بھری اس کی جھولی میں ڈالی، سیدنا علی المرتضیٰ نے تیسری لپ بھری اس کی جھولی میں ڈالی، اور جب جھولی میں ڈال چکے تو حضرت ابو بکر نے اسے فرمایا کہ تم اپنی ساری کھجوریں دوبارہ زمین پہ پلٹ دو۔ اس نے ساری کھجوریں پلٹ دیں۔ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا ان کی گنتی کرو۔ گنتی کی گئی تو وہ 180 کھجوریں نکلیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ہر لپ میں 60 کھجوریں تھیں، 60 120 60 180۔ جس وقت پوری کھجوریں 180 نکلیں، اور یہ بھی اندازہ ہوا کہ پہلی لپ میں بھی 60 تھیں، دوسری لپ میں بھی 60 تھی، تیسری لپ میں بھی 60 تھیں، تو اس پر بے ساختگی کے ساتھ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا لقد صدق رسول اللہ، خدا کی قسم حضور نے سچ فرمایا تھا۔ پورے صحابہ کرام کی جماعت سیدنا علی المرتضیٰ سمیت جتنے تھے سراپا حیرت کے صدیق اکبر کیا کہہ رہے ہیں، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا بھائی علی، سبحان اللہ، زور سے، بلند آواز سے فرمایا بھائی علی، جب ہجرت کی تھی، آپ حضرات کو معلوم ہے کہ جب ہجرت کی تو گھر میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے، کفار مکہ کو یہی رپورٹ کہ حضور گھر پر ہیں۔ رات کے درمیان پتہ چلا، آپ سیدنا علی المرتضیٰ کو اپنے بستر پہ لٹایا، آپ تشریف لے گئے، شاہد الوجوہ کہا، اللہ نے راستہ بنا دیا، تفصیلات ہے، میں تفصیلات میں نہیں جاتا، گزارش یہ کرتا ہوں، لیٹے تھے تو مصطفیٰ تھے، صبح برآمد ہوئے تو وہ مرتضیٰ تھے۔ میں اگلی گزارش یہ کرنی ہے کہ حضور علیہ السلام ہجرت کی رات اپنے گھر سے اللہ کے حکم پر حضرت ابو بکر کے پاس گئے، حضرت ابو بکر کو ساتھ لیا، غار ثور پر تشریف لے گئے، 3 راتیں وہاں قیام کیا۔ اب اگلے دن مدینہ طیبہ ہجرت کے دوسرے مرحلے پر آپ روانہ ہوئے، تو حضرت صدیق اکبر نے آج حضرت علی سے فرمایا بھائی علی، 3 دن راتیں ہجرت کی، غار ثور میں گزارنے کے بعد جس وقت ہم مدینہ طیبہ جانے کے لیے غار سے کے دہانے سے نکل رہے تھے، اس وقت حضور علیہ السلام نے کوئی بات ہوئی تو اس کے ضمن میں حضور نے فرمایا تھا کہ علی کا ہاتھ اور میرا ہاتھ یعنی مصطفیٰ اور مرتضیٰ دونوں کا ہاتھ تول میں برابر ہے، تول میں برابر ہیں۔ اگر یہ کھجوریں، اس کے 2 معنی، ایک یہ کہ حضور کا ہاتھ ہو تب، علی المرتضیٰ کا ہاتھ ہو تب، تول میں برابر کا معنی کہ جتنی ایک دفعہ پہلی لپ میں آئے گا دوسری لپ میں بھی اتنا، اور یہی حال حضور علیہ السلام کا، یہی حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کا۔ اور دوسرا اس کا معنی یہ کہ علی کا ہاتھ اور حضور علیہ السلام کا ہاتھ تول میں برابر ہیں، کہ حضور نے وعدہ کیا تھا کہ میں 3 لپے تجھے دوں گا۔ اب پتہ نہیں حضور علیہ السلام کی لپ میں کتنی کھجوریں آتی، تو آپ کو آپ سیدنا صدیق اکبر نے علی المرتضیٰ کو بلایا کہ جو حضور نے فرمایا تھا 3 لپے دوں گا،
حضور کی لب علی کی لب برابر ہیں، یہ دے دیں گے تو محمد عربی کا وعدہ پورا ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے، اور آپ دوستوں کو سن کر یہ خوشی ہوگی کہ وہ روایت بیان کرنے والے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے وصال مبارک کے چھٹے دن، حضور علیہ السلام کی وفات مبارک کے 6 دن بعد حضور علیہ السلام کی مزار مبارک کی زیارت کے لیے حضرت ابو بکر بھی آئے، حضرت علی المرتضیٰ بھی آئے، اور دونوں اس حالت میں آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ روضہ طیبہ کے حجرہ شریف کے دروازے پر دونوں کا ملاپ ہو گیا۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ نے حضرت ابو بکر سے فرمایا کہ حضرت آپ چلیں، آپ پہلے چلیں، میں آپ کے پیچھے۔ سیدنا علی المرتضیٰ نے فرمایا، بھائی علی، میں آپ کے آگے حضور علیہ السلام میں آپ کے آگے حضور علیہ السلام کے روضہ طیبہ پر کس طرح چل سکتا ہوں کہ میں نے اپنے ان کانوں کے ساتھ سنا تھا، حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ کل قیامت کے دن پل صراط سے سالم وہی آدمی گزرے گا جسے سیدنا علی المرتضیٰ اجازت دیں گے۔ میاں پھر سمجھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کو چھٹا دن سیدنا ابو بکر، سیدنا علی المرتضیٰ، ہر دو حضرات، اس کو روایت کرنے والے علامہ زمخشری کہتے ہیں کہ ہر دو حضرات حضور علیہ السلام کے روضہ طیبہ پر جمع ہو گئے دروازے پر۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں حضرت علی سے کہ آپ چلے، سیدنا علی فرماتے ہیں حضرت ابو بکر سے کہ آپ چلے۔ حضرت ابو بکر کو جب کہا کہ حضرت آپ چلیں تو حضرت ابو بکر پیچھے ہٹ کے کھڑے ہو گئے، فرمایا، بھائی علی، میں کیسے آپ سے آگے جا سکتا ہوں؟ میں نے خود اپنے ان کانوں سے سنا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کل پل صراط سے وہی آدمی سالم گزرے گا جسے سیدنا علی المرتضیٰ اجازت دیں گے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے حضرت ابو بکر کی طرف دیکھا اور دیکھ کے کہا کہ حضرت، میں آپ کے جواباً سیدنا علی المرتضیٰ نے حضرت ابو بکر سے فرمایا، حضرت میں آپ سے آگے کس طرح سیدنا علی نے فرمایا، میں آپ سے آگے کس طرح جا سکتا ہوں؟ میں نے خود حضور علیہ السلام سے سنا، حضور علیہ السلام نے مجھے فرمایا تھا کہ علی، پل صراط سے گزرنے کی اجازت اسے دینا جس کے دل میں ابو بکر کی محبت ہو۔ میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں، اس کے بعد دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑا اور ایک ساتھ دروازے سے داخل ہوئے۔ میرے خیال میں اب میں تھک گیا ہوں، اسی پر اجازت لیتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔